الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی بڑی شان والے ہیں، قدرتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں، بلندیوں والے ہیں. ایک داعی کے لیے ضروری ہے، ایک عالم کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک داعی کے لیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر سکتا ہو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، اور اس کے بعد ہم سب سے کہا جا رہا ہے چادر اوڑھنے والوں اٹھو. قم فانذر وربک فکبر. یہ جو قرآن مجید میں بہت سارے احکامات ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وہاں ہمیں بھی خطاب ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ خطاب ہمیں بھی ہے، اصل آقا کو ہے. اس کے بعد ہم سب سے خطاب ہو رہا ہے، راتوں کو اٹھنے والے بن جاؤ، آہوزاری کرنے والے بن جاؤ. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے، آپ کو تہجد گزار بننا پڑے گا، اللہ آپ سے دین کی خدمت لے گا. الحمدللہ جب میں بلوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو اس وقت معمول یہ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی ایسا کریں، اتنا مجاہدہ کریں، میں نے کیا تو بہرحال اتنا نہ کریں آپ کو. اس وقت میں نے درجہ اولا اور ثانیہ میں یہ کیفیت رکھی تھی، صرف 3 گھنٹے سونا اور دن کو آدھا گھنٹہ سونا اور ایک وقت کھانا کھانا اور رات کو 11 بجے سونا اور 3 سے 4 گھنٹے زیادہ نہیں سونا اور عصر سے مغرب تک بھی بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا تھا. اس کے بعد کچھ بیمار بھی پڑ گیا تو حضرت والد صاحب کے ہمیشہ نصیحت یہ آتی تھی، بیٹا محنت کم کرنے. آج ہم محنت نہیں کرتے، ہم سوتے ہیں، رات کو بھی سوئے، صبح نماز پڑھ کے پھر سو گئے، تو کیسے کچھ بنو گے؟ جب رات بھی سوئے. یہ حفظ کے بچوں کو دیکھو، یہ حفظ کے بچے کب اٹھتے ہیں اور اس کے بعد کتنی محنت کرتے ہیں. رات کو 5 گھنٹے سو لیے بہت ہے، 11 بجے سو جائیں اور 4 گھنٹے جو ہے 5 گھنٹے رات کو سو کر تھوڑی دیر کے لیے تہجد میں اٹھو. اگر کچھ بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے، جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں سارے تہجد گزار ہوتے ہیں، تو تہجد کا اہتمام کرنے والے بنو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت بیان کر سکے. اگر آپ اللہ کی عظمت پر گفتگو نہیں کر سکتے تو آپ داعی نہیں ہیں، آپ مبلغ نہیں ہیں، آپ صحیح خطیب نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں آپ. یا ایھا المدثر قم فانذر. لوگوں کو ڈرائیے
اب ڈرانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کیجئے۔ میں نے کہا ایک دفعہ اپنے اساتذہ سے کہا کون، جو ہمارے جامعہ وہاں بھی 10-15 اساتذہ ہیں، میں نے کہا کون 10 منٹ صرف اللہ کی عظمت بیان کر سکتا ہے؟ تو کوئی تیار نہ ہو۔ ہم عالم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان نہ کر سکیں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کس کو بیان کرنا ملتی ہے؟ جو تفکر کی عادت بنا کر۔ اسی لیے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، کہ ایک گھڑی تفکر کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ جو کہہ کے لگاتے ہیں انہیں تفکر نہیں ملتا، اس لیے میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہہ کے نہیں لگانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ اور فکر مند رہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ غمزدہ۔ جو انسان تفکر کرتا ہے اس کو اللہ کی عظمت کو ملتی ہے، وہ اللہ کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس عبادت کا بیان ہے وہ تفکر کی عبادت ہے۔ تفکر کی عبادت کو سب سے زیادہ بیان ہے۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی کائنات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب ہم کائنات پر غور کریں گے، اپنے اوپر غور کریں گے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے تم اپنے اندر غور نہیں کرتے۔ ہماری ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ ہماری آنکھیں جس میں 13 کروڑ کیمرے لگائے ہیں، سائنسداں کہتے ہیں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ ہمارا دل جو یومیہ 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہمارے پھیپھڑے جو یومیہ 25,000 مرتبہ سانس لے کر ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے گردے جس میں 10 لاکھ چھلیاں لگائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ یہ ہمارا جگر جو 500 قسم کے کام کرتا ہے، 500 قسم کے کام کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں اگر پوری زمین پر ہم مشینری لگائیں اور اتنا کام لینا چاہیں جتنا یہ ایک جگر کام کرتا ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ آپ جب جانور ذبح کیا کریں، دیکھا کریں اندر، جب آپ عید کا موقع آئے جانور ذبح کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے دل بنائے ہیں، کیسے پھیپھڑے بنائے ہیں، کیسے گردے بنائے ہیں۔ یہ ہماری 26 فٹ کی چھوٹی آنت اور بڑی آنت یہ کیا کرتی ہے پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد یہ لعاب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ویسے یہ لعاب کم مقدار میں آتا ہے تاکہ ہم بات چیت کر سکیں۔ جب کھانا سامنے آتا ہے لعاب زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس سے کہ اب کھانے کو اندر لے جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سانس کی نالی ہے اور ایک غذا کی نالی ہے، تو اندر ایک ٹکڑا گوشت کا لٹک رہا ہے جسے کوا کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں اور لقمہ اندر جاتا ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا سانس کی نالی کو 1 لمحے کے لیے بند کرتا ہے۔ کہیں اگر سانس کی نالی میں تھوڑا سے غذا کا ٹکڑا چلا گیا، موت واقع ہو جائے گی۔ اگر یہ ٹکڑا ہی کٹ کر گر جائے استعمال زیادہ ہو کر، تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ کوا جو ایک لٹک رہا ہے اندر، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ ہمارے معدے میں جاتا ہے تو معدے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھٹی بنائی ہے، بھٹی تیزاب پیدا کرنے کی۔ کبھی آپ ایسا کیا کریں، جانور ذبح کرتے نا، اس کی اوجڑی لے لیا کریں، اوجڑی، یہ وہ معدہ ہی ہے، تو آپ کو اس کے اندر تولیے کی طرح کھانے ملیں گے، تولیے کی طرح، نہیں تو بازار سے کبھی لے آیا کریں دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں، وہی وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ اب جو وہ تولیے کی طرح کھانے ہیں وہ تیزاب پیدا کرتے ہیں۔ اس تیزاب کا کام یہ ہے ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں جانے کے بعد وہ اندر حل ہو جاتی ہے چند گھنٹوں میں، یہاں تک کہ جانور ہڈیاں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی کیفیت، ان کے تیزاب اتنی پیدا کرتے ہیں کہ وہ ہڈیوں کو بھی گلا دیتا ہے۔ اور بعض جانور لوہا کھا جاتے ہیں، وہ لوہا اور سیسا پگھل جاتا ہے۔
سبحان اللہ، یہ کس کی عظمت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا شیر پورا پورا وہ کھا رہا ہوتا ہے، ہڈیاں کھا رہا ہوتا ہے، سانپ اور اژدہا پورے جانور کو نکل جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے معدوں میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ساری ہڈیوں کو بھی پگھال دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ لیئی کی شکل میں بن جاتا ہے، یہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا مزہ، یہ ہماری لذت کے لیے کہ آم کے آم اور گٹھلی کے دام۔ اصل جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے وہ یہ مزہ نہیں ہے، وہ اس کے اندر اجزائے غذائیاں ہیں، اس کے اندر پروٹین ہے، اس کے اندر شوگر ہے، اس میں 10-12 قسم کے وٹامن ہیں اور آئرن ہے، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، وہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ اب وہ جب معدے میں چلا جاتا ہے تو معدے میں لیئی کی شکل بن جاتی ہے۔ اب ہماری چھوٹی آنت، اس کو چھوٹی اس لیے کہتے ہیں وہ پتلی ہے، لیکن وہ بھی 24, 25, 26 فٹ کی لمبی ہے، یوں جلیبی کی طرح۔ اس میں یہ ہمارا کھانا جاتا ہے تو اس میں 2 قسم کی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک حرکت اس کو آگے لے جاتی ہے کھانے کو، اور ایک حرکت اس کو دائیں بائیں کرتی رہتی ہے تاکہ اس سے غذائی اجزاء کیش ہوں۔ کبھی آنت، یہاں بکرا ذبح ہوگا نا، آنت لے لینا، اس کو کھول کر دیکھنا، اس میں بال کی طرح روئیں نظر آئیں گے۔ اب ان روح کا کام کیا ہے؟ ان روح کا کام یہ ہے کہ غذائی اجزاء کو کیش کرنا، اس سے آئرن، اس سے پروٹین، اس سے شوگر، اس سے وٹامن، یہ سارے لے کر اس کو جسم کا حصہ بنانا ہے۔ اب یہ ہمارا یہ غذا چلتی جاتی ہے ان میں، اور جانے کے بعد اس سے وہ اجزائے غذائیہ کیش کر لیتی ہے چھوٹی آنت۔ اب اس کے بعد بڑی آنت کا کام یہ ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے، بڑی آنت پانی کو نکال لیتی ہے، چونکہ پانی باہر نکل جائے تو ہمارا جسم ختم ہو جائے گا۔ پانی ایک بڑا حصہ تو پانی ہے ہمارا جسم۔ اب بڑی آنت اس سے سارا وہ پانی نکال لیتی ہے، اور اب فضلہ بچ جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سسٹم کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ تو میں نے چند چیزیں کہیں، جگر کے انواع و اقسام کے کام ہیں۔ ہم انسان جو بنتا ہے، جیسے عمارت بنتی ہے تو ایک اینٹ، یس ہم شروع کرتے ہیں بلاک سے۔ ہمارا جسم جو بنتا ہے وہ ایک خلیے سے بنتا ہے، سیلز بھی کہتے ہیں، خلیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک خلیہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ ایک بال کے سرے پر 10 لاکھ سیلز آتے ہیں، اس چھوٹے سے سیل سے انسان شروع ہوتا ہے، اور وہ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں جتنی انسان کی منی نکلتی ہے، اس سے کروڑوں بچے پیدا ہو سکتے ہیں، کروڑوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پوری زندگی میں جو ایک انسان کی منی نکلتی ہے، اس سے پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے اتنی مخلوق بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خلیہ چھوٹا سا، اس خلیے کے اندر آپ کہیں گے اس میں کیا ہے؟ اس کے اندر جب اس کو بڑا کر کے دیکھا، اس پہ پورا جہاں ہے۔ کہتے ہیں اس خلیے کے اندر 1000 جو ہے بجلی گھر ہیں۔ دیکھو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، چارج کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ چارج، حالانکہ تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو پورا جسم استعمال ہو رہا ہے، پوری 25,000 مرتبہ سانس لینا ہے، 1,00,000 مرتبہ دل نے دھڑکنا ہے، جگر نے کام کرنا ہے، جسم نے کام کرنا ہے، وہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے بجلی گھر بنائے ہیں، جیسے شمسی توانائی کی ترتیب ہے نا، اس کی جو تاریں ہیں۔ ہمارے ہر خلیے کے اندر 1000 کہتے ہیں بجلی گھر ہیں، 1000 بجلی گھر، اور 1,00,000 سیکورٹی والے، اور 600 صنعتی فیکٹریاں جو مختلف چیزیں پیدا کر رہی ہیں۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا معلومات کا ایک کتب خانہ ہے جسے DNA کہتے ہیں۔ DNA وہ انسانی معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں اس میں 10 لاکھ صفحات کے بقدر معلومات اس میں موجود ہیں انسانی جسم کی، اسی سے لے کر معلومات کرتے ہیں کہ اس کا یہ رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے۔ اور ایک خلیے سے جب انسان شروع ہوتا ہے، ایک خلیہ، اس کے بعد دوسرا بنتا ہے، پھر کرتے کرتے خلیے بنتے ہیں۔ ہڈی کا خلیہ علیحدہ ہے، دل کے خلیے علیحدہ ہیں، ناخن کا خلیہ علیحدہ ہے، جگر کے خلیے علیحدہ ہیں، 2 قسم کے خلیوں سے یہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کیا تم اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی ہے۔ ابھی تو اللہ نے چھوٹا سا منظر دنیا میں دکھایا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں اللہ نے دنیا میں تھوڑا سا سیمپل دکھایا ہے، یہ کھانے کا سیمپل دکھایا ہے، اصل جنت میں ہے۔ یہ پھلوں کا سیمپل دکھایا ہے، اصل جنت میں ہے۔ یہ بیوی شوہر کا سیمپل دکھایا ہے، اصل جنت میں ہے۔ یہاں تو چھوٹی سی زندگی ہے،
پتہ نہیں کس وقت پوری ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ دنیا والوں کی بادشاہتیں عارضی ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں اس کے بعد جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، پھانسیاں لگ رہی ہوتی ہیں، قتل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بادشاہت ایک اللہ کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کچھ بادشاہ پاکستان کے ہندوستان جا نہیں سکتے، وہاں جائیں تو لوگ پکڑ کے ماریں گے۔ کچھ ہندوستان کے بادشاہ ہیں تو یہاں آ نہیں سکتے، لیکن میرے رب کی بادشاہت پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی اور سعودی عرب میں بھی اور امریکہ میں بھی اور پہاڑوں میں بھی اور دریاؤں میں بھی اور سمندروں میں بھی اور آسمانوں میں بھی اور کہکشاؤں میں بھی، ہر جگہ میرے رب کی بادشاہت ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ انسان کی بادشاہت، کتنے بادشاہ آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں، آخر میں ان کو لوگ یا تو قتل کر رہے ہیں یا جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ارے انسان کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا اس سے زیادہ معلومات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، فرمایا یہ رب کا امر ہے، آج تک یہی کچھ معلومات ہے۔ وہ اوپر سے آف کر دے اپنا امر، جیسے ہم بٹن آف کر دیں، اب اس جامع کے پیچھے بجلی کا بڑا آف کر دیں، پوری جامع کی بجلی چلی جائے گی، اور پورے اسلام آباد اور پورے ملک کے پیچھے بٹن لگے ہوئے وہ آف کر دیں، پورے شہروں کی بجلی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا بٹن اوپر سے آف کر دیں گے پھر یہ کوئی چلا نہیں سکے گا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ اس سے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچا کریں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ تفکر۔ قرآن میں بار بار اللہ تفکر کو بیان کر رہے ہیں، بار بار تفکر کا بیان ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، یہ جو پانی کا قطرہ عورت کے رحم میں پہنچتا ہے، اانتم تخلقونہ، تم بناتے ہو؟ یہ کروڑوں اربوں بچے اور بچیاں اور کھرب مخلوق جو بن رہی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ حضرت علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، حضرت علی، ان کی عظمتوں کی انتہا نہیں، حضرت عبدالقادر جیلانی کی عظمتوں کی انتہا نہیں، اللہ والوں کی عظمتوں کی انتہا نہیں، لیکن مشکل کشا وہ ہے جو خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ ارے یہ سارے بھی مانتے ہیں، ہمارے بریلوی بھائی بھی مانتے ہیں خالق اللہ، لیکن کہتے ہیں نہیں فلاں بھی مشکلیں حل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مشکلیں حل نہیں کر سکتے؟ جو سارے جہانوں کے بنانے والے ہیں، آتے ہیں نمازوں میں اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور پھر جانے کے بعد غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، منتیں مرادیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ساری مخلوق کس نے بنائی؟ یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے بنایا؟ سارے صحابہ کو کس نے بنایا؟ سارے اولیاء اتقیاء کو کس نے بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے بنایا؟ اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو موت کیوں آتی؟ موت کیوں آتی؟ یہ موت دلیل ہے کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ جس پر موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی ہے، قیوم ہے۔ اس سے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچا کریں۔ اس میں میری 2 کتابیں اللہ کی عظیم نشانیاں، اللہ کی عظیم نعمتیں، موقع ملے اس کو پڑھیں، اور اس پر موسوعۃ فقہ القلوب کا جو پہلا باب ہے، بڑا عظیم باب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، آپ سب کے پاس ہونی چاہیے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، قدرت الرب، علم الرب اور جمال الرب، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو اتنی پیاری تشریح کی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ جب گفتگو کریں، جو انسان جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرے گا، جس کو کھانے سے محبت ہوگی وہ کھانوں کا ذکر کرے گا، جس کو عورتوں سے محبت ہوگی وہ عورتوں سے اس کا ذکر کرے گا، اور جس کو پلاٹوں سے محبت ہوگی وہ پلاٹوں سے کا ذکر کرے گا۔ میں ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس گیا تو وہاں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اپنی گاڑی کا قصہ چھیڑ دیا کہ میں نے ایک گاڑی لی، اس کو ایسے مرمت کرایا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، آدھا گھنٹہ اپنی گاڑی کا قصہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا میں دن میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا، اللہ کے ولی تو نے گاڑی بنا لی، لے لی، اللہ خیر سے اللہ ختم ہوگی بات، اب یہ گاڑی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ہماری زبانوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو۔
اور سارا جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ زمین جو 20 کروڑ مربع میل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ چھاٹے مارتے ہوئے سمندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کے کتنے انواع و اقسام کے کھربہا کھرب پرندے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ انواع و اقسام کی گھاسیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور ہر پھل کے اندر بہت ساری اقسام ہیں، ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہو سکتے۔ آم کی کہتے ہیں 400 اقسام ہیں، ایسی کھجور کی پتہ نہیں 100-150 اقسام ہیں۔ مشروم کے بارے میں کہا تھا، میں نے کل ہی پڑھا 38,000 سے 40,000 اقسام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، ہم تو ایک قسم کا مشروم نہیں بنا سکتے۔ وہ جب سے زمین بنی ہے، جب سے جہاں بنا ہے، 38 سے 40,000 کے مشروم پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ دنیا کے پھل اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ مرد اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی کے طور پر بیان کیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، دیکھو ہماری نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے۔ بڑے سے بڑا مولوی ہے، بڑے سے بڑا پیر ہے، بڑے سے بڑا جو ہے انسان ہے، لیکن بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کیسا مجبور کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے، جو ہے مرد کو عورت کی طرف، عورت کو مرد کی طرف۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے جو اللہ الصمد، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ انسان تو بیچارہ جوان ہوتا ہے کہتا ہے میری کوئی شادی کرا دو یار شادی نہیں ہو رہی، بڑا پریشان ہو رہا ہوں، مولوی صاحب دعا کریں، شادی بہت تاخیر ہو گئی ہے، پریشان ہو رہا ہوں۔ بعض لوگ بیچارے اپنے کو مارتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، میری شادی نہیں ہو رہی۔ یہ انسان ہر وقت محتاج ہی محتاج ہے، نیند نہ آئے نیند کا محتاج، کھانا نہ ملے کھانے کا محتاج ہے، شادی نہ ہو شادی کا محتاج ہے، اور زندگی کے سفر میں کھربہا کھرب چیزوں کا محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اسی عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرو۔ قرآن میں جہاں، میری اساتذہ سے بھی گزارش ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان آتا ہے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا کریں۔ ہمارے ہاں ہم اختلافی فقہی مباحث کو زیادہ بیان کرتے ہیں، نحوی صرفی۔ قرآن میں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشئکم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ یہ کھرب ٹب کے اناج اور کھیت ہیں، جب یہ کھیتی اترتی ہے تو پوچھا کرو ان لوگوں سے جو کھیتیاں لگاتے ہیں، ہر گھر میں ہزاروں کلو، سینکڑوں کلو اور بوریاں آ رہی ہیں، اناج کی آ رہی ہیں۔ یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ امریکہ اور جرمن جاپان پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر غور کرو، پانی پر غور کرو کہ پانی کو کون برساتا ہے، لکڑی پر غور کرو۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ قرآن سارا اللہ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے عادت بناؤ، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو سوچا کرو، اللہ تعالیٰ کی شان کو سوچا کرو، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ من تواضع للہ ورفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ عاجزی، تواضع، انکساری پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تو آپ کو بلندی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لو، موبائلوں سے تعلق قائم نہ کرو، گپ شپ سے تعلق قائم نہ کرو۔ یہ موبائل تباہ کن چیزیں ہیں، گندی چیزیں دیکھو گے اللہ تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا، میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آج آنکھوں کا زنا کرو گے، اور کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ آج کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، آج تو دیکھ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے چل کے زندگی اجیرن کر دے گا، زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، ہماری یاد سے اعراض کریں گے، اعمال صالحہ سے اعراض کریں گے، ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ والوں کی زندگیوں میں سکون کیوں ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، تقوی اختیار کرو۔ ابھی سے اعمال صالحہ کا اہتمام۔ کچھ طلباء کو ہم نے تجرباتی طور پر بال رکھنے کی اجازت دی سنت کے مطابق، تو اس کے لیے ضروری ہے ان کو ہم نے کہا پگڑی کا اہتمام اندر باہر کریں گے، مانگ نکالیں گے اور یہ کان کی لو سے خط بنائیں گے، اور جو نہیں بنائیں گے ان کے یہ استثناء ختم کر دی جائے گا۔ آپ سے میں 10 بستہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، بعد میں نہ کہنا کہ ہم پر سختی کی جا رہی ہے۔ کچھ طلباء گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ابھی میں اس لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ کل پھر سختی بھی کروں گا، میں نرمی بھی ہوں اور پھر سختی بھی بہت کرتا ہوں، تو وہ وقت نہ آئے کہ آپ پر سختی کرنی پڑے۔ ابھی سے اپنی عادت بناؤ، صبح شام تسبیحات کا اہتمام کرو، اپنا نظام الاوقات بناؤ، 5 گھنٹے رات کو، 1 گھنٹے دن کو کافی ہے۔ ایسے ایک مجاہد ساتھی ملا، کہتے مجھے 40 دن یوں باندھ دیا اور جو ہے سونے نہیں دیتے تھے، تو جب مجھے نیند آنے لگتی تو ڈنڈا پڑتا تھا۔ پھر میں نے کہا کیا بنتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہوتا تھا کہ اچانک یہ اونگ آتی تھی، اور اونگ آنے کے بعد میں فریش ہو جاتا تھا، یعنی ایسے لگتا تھا میری نیند پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ رب چاہے تو اونگ سے نیند کو پورا کر دے، تو آپ کی 5-6 گھنٹے سے پوری نہیں ہوگی؟ رات کو 5 گھنٹے سو لو، دن کو 1 گھنٹہ سو لو۔ سونے کے لیے آئے، صبح نماز کے بعد بھی سو گئے۔ کوشش کرو عادت بنائیں کہ ہم نے سونا کم ہے، قبر میں سونا ہی تو سونا ہے، قبر میں ایک طویل عرصے سونا ہے۔ عزیز طلباء، اللہ والے راتوں کو بھی جاگتے اور دن کو بھی جاگتے اور تھوڑا سا سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا، اور اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے کہ وہ کم سوئے۔ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، کسی کو گالی مت دو، آنکھوں کو محفوظ رکھو، آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی زندگی اچھی ہو جائے تو آج سے اپنے منہ کو محفوظ کرو، اپنے خواہشات کو محدود کرو، گندی چیزیں مت نہ بولو، نہ دیکھو، نہ سنو۔ دیکھ لو گے اللہ تعالیٰ زندگی عجیب کر دے گا، وہ ایسی بیماری دے گا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے رب کے پاس بیماریوں کے خزانے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں، اللہ معاف فرمائے، ایسی بیماریاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ کرونا خود ایسی سخت بیماری ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا صبح شام اہتمام۔ اور آپ قرآن اچھا پڑھ سکتے ہوں، حضر میں اچھا پڑھ سکتے ہوں، مشق میں اچھا پڑھ سکتے ہوں، بیان اچھا کر سکتے ہوں، نظم اچھی پڑھ سکتے ہوں، اور آپ کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو۔ انسان کے اخلاق، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، ہمارے سے لوگ بدظن نہ ہوں۔ یعنی کہ ایک سے لڑائی ہو رہی ہے اور دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے اور تیسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، اور کوشش کرو اپنا کام خود کرو، اپنا کام کسی کو نہیں کہنا۔ عادت بناؤ، یعنی کہ فلاں میرا کام کر دے، فلاں میرا کام کر دے، نہیں، اپنا کام خود کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میں نے کہا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کبھی اپنی بیوی سے پانی نہیں مانگا، تو میری والدہ نے کہا تمہارے والد نے بھی مجھ سے کبھی پانی نہیں مانگا، اور الحمدللہ میں نے بھی یاد بنائی ہوئی ہے۔ ابھی دسترخوان پر پانی نہ ہو تو میں کیا کہوں گا، تکلیف ہوگی، اب پانی مانگا جائے تو بغیر پانی کے گزارا کر لیتے، بعد میں پی لیں گے۔ یہ نہیں کہ دوسروں سے کام کہہ رہے ہیں، اپنا کام خود کریں، اپنا کام خود کریں، دوسروں سے کام نہیں کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرتے تھے، خود بازاروں میں جاتے تھے، صحابہ کرام خود بازاروں میں جاتے تھے۔ اپنے اندر عاجزی، تواضع، انکساری، صفات حمیدہ پیدا کریں۔ یہ نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق رسول کے لیے بڑی اچھی کتاب ہے، انشاءاللہ آرہ دیں گے، اس کی پہلی جلد دیکھو 200 صفات حمیدہ ہیں۔
ان 200 صفات حمیدہ کا اہتمام کرنے والے ہو جاؤ۔ 161 صفات مذمومہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن انہوں نے 200 صفات حمیدہ اور 161 صفات مذمومہ۔ میں اساتذہ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب قرآن و حدیث پڑھائیں تو ان کو اہمیت سے پڑھائیں، اور آج کل کے معاشرتی جو مسائل ہیں اس کو بیان کریں، آج کل کے معاشرتی مسائل کو بیان کریں، اساتذہ کا احترام کریں شریعت کے دائرے میں۔ شریعت کے دائرے کی قید میں نے کیوں لگائی؟ خدا کا خاصہ چھوٹے بچے خصوصاً سنیں، کوئی استاد گناہ کی دعوت دیتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، کوئی کیوں نہ ہو، کسے باشد کیوں نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، گناہ کی دعوت دے، استاد ہو کوئی ہو تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں کہ آپ نے کب اٹھنا ہے، کون سی کتاب کا مطالعہ کب کرنا ہے، کب سونا ہے۔ جو اچھی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا، اچھی نماز پڑھیں گے ان کو انعام دیا جائے گا۔ آپ کو اچھی دعا کرانا آنے چاہیے، اچھی دعا۔ مناجات مقبول بھی کتاب ہے، میری بھی کتاب مناجات العاشقین، اس سے آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ کی ہم نے تعریف کیسے کرنی ہے۔ ہر وقت اللہ سے مانگیے اور عزائم بلند رکھیے۔ اعلیٰ قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی اعلیٰ قدر الکرام مکارم۔ آپ کا جتنا عزم اونچا ہوگا اتنا اللہ کام لیں گے۔ ابھی الحمدللہ یہاں 1700 سے اوپر طلبہ ہو گئے، اور جامعہ حفصہ کی برانچوں میں سب میں ملا لیں تقریباً کوئی 3500 4000 بچیاں ہو گئی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، اور کل 7000 طلبہ اور طالبات ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب لاکھوں کروڑوں طلبہ اور طالبات۔ میں اللہ سے مانگتا ہوں، رات کو تہجد میں بھی مانگ رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ وزیر اعظم ہاؤس بھی ہمیں دے دے، بیکار ہے کوئی کام نہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کیا کام ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس تو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست ہونی چاہیے، تو مدینہ کی ریاست میں تو چھوٹا سا مکان تھا اور مسجد میں فیصلے ہوتے تھے، تو یہ فیصل مسجد کے ساتھ وزیر اعظم ساتھ ایک مکان میں رہ لیں اور فیصل مسجد میں وہاں شورا کا اجلاس بھی بلائیں اور وہیں فیصلے بھی کریں۔ کیا ضرورت ہے وزیر اعظم ہاؤس کی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ تو سکتے ہیں نا، اللہ سے مانگنے میں کیا اشکال ہے؟ میں کہتا ہوں یا اللہ جامعہ فریدیہ اتنا بڑا ہو، فیصل مسجد بھی اس میں شامل ہو جائے، وہاں بھی ہمارے طلبہ ہوں درمیان میں بھی، اور یہاں سے لے کر یہ جو ہمارا وہ ہے روز گارڈن ہے وہاں تک، جو چڑیا گھر ہے وہاں تک چلا جائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ صدر ہاؤس بھی ہمیں مل جائے، وزیر اعظم ہاؤس بھی ہمیں مل جائے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں طلبہ ہوں۔ ارے نیت تو کی جائے نا۔ یہ جو جامعہ حفصہ کے ساتھ زمین تھی یہ بھی سرکاری زمین تھی۔ جب میں حضرت والد صاحب کی شہادت ہوئی 2 کمرے تھے، تو میں وہاں گیا تو میرا ارادہ بنا کچھ بچیاں رہائشی، پہلا سال تھا وہ آئیں، کوئی 15 بچیوں سے شروع ہوا تھا کام۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 98 میں شہادت ہوئی تھی، تو یہ غیر رہائشی مدرسہ تھا جامعہ حفصہ۔ اب 15 بچیاں آئیں، ہم نے ان کے لیے رکھی، جب جگہ کم پڑی تو ہم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو میں جامعہ حفصہ کی جو آگے زمین تھی سرکاری زمین، اس میں جایا کرتا اور اللہ سے مانگتے یا اللہ ہمیں دے دے، یا اللہ ہمیں دے دے، آپ کی زمین ہے، آپ نے ان ظالموں کو دی ہے، آپ ہی نے دی ہے ہمارے امتحان کے لیے، آپ ہمیں دے دیں۔ پھر اللہ کا نام لے کے کام بڑھا، بڑھتے بڑھتے کچھ سالوں میں بہت بڑا جامعہ بن گیا۔ ان ظالموں پھر الحمدللہ اسلامی نظام کی تحریک چلی اور اس نے شہید کیا، تو جامعہ حفصہ کی ہر اینٹ سے اللہ نے ایک جامعہ جنم دیا ہے۔ آپ ہر علاقے میں چلے جائیں، مدارس ہی مدارس ہیں۔ ایک وقت وہ تھا، میری بھانجی تھی مولانا عامر صدیق صاحب کی جو بہن ہیں، میں ان کو لے کے یہاں اس میں جہلم میں ایک مدرسہ تھا، وہاں گیا داخلے کے لیے، تو انہوں نے داخلہ نہیں دیا، کیونکہ ہمارے یہاں رہائشی ترتیب نہیں تھی، انہوں نے داخلہ نہیں دیا۔ یعنی اس وقت مدارس بہت کم تھے، لیکن الحمدللہ آج پورے خیبر پختونخوا، پورا کشمیر، پورا افغانستان، کابل میں جامعہ حفصہ موجود ہے، ہماری فاضلات پڑھا رہے ہیں کابل میں۔ مدارس کا جال بچھ گیا، تو ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ وہ ہم وقت دیکھیں کہ تیری زمین پر تیرا نظام ہو اور ہر طرف مدارس کا جال بچھ جائے۔ اللہ سے مانگنے میں تو آپ مانگیے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگے ان کے پاس 20 بچیاں ہیں، تو کہتے ہیں میں نے نیت کی ہے 20 سے 21 نہیں کروں گا، 20 سے 21 نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگے یہ ہوا کہ میں نے ایک پلاٹ لیا، تو اس میں عمارت بنانی تھی،
تو میں نے ایک دوست تھے، میرے بڑے پرانے دوست تھے، ان سے مشورہ کیا کیا جائے عمارت بنانے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اکٹھے سامان ڈلوا دیتے ہیں، میں بنوا دیتا ہوں، میں ٹھیکہ لے لیتا ہوں. میں نے اس کو پیسے دے دیے اور وہ سارے پیسے لے کے 1 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے. میں نے کہا یہ تم نے کیا تھا نا کہ بچیاں کہتے تھے کہ 20 سے 21 نہیں ہوں گی، تو وہاں تو تمہارا دل اتنا چھوٹا تھا کہ 21 بچی کرنے کو تیار نہیں، یہاں 1 کروڑ کہاں سے آئے اپنے گھر کے لیے. الحمدللہ اللہ ہی کی توفیق ہے، ہم نے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی ذاتی مکان نہیں ہے. اپنی ایک زمین تھی جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وراثت میں چلی آ رہی تھی، وہ 1 مربع زمین تھی، لیکن وہ چونکہ ریگستان میں ہے تو اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جگہ بڑی اہم ہے. یہ جو راستہ جا رہا ہے کراچی کو، جو ہے ڈیرہ غازی خان سے آگے رجحان سے ہوتے ہوئے آگے کشمور میں، اس کے اوپر ہے. وہ 1 مربع زمین تھی. جب والد صاحب شہید ہو گئے، میں نے سب سے کہا کہ میرا حصہ جتنا بنتا ہے تو یہ میں ساری کی ساری جو ہے وہ مدرسے کے لیے وقف کرتا ہوں. تو اس کے بعد قاری صاحب کے بچوں نے بھی اور میری بہنوں نے بھی وقف کیا. اب یہ 200 کنال زمین ہے، 200 کنال زمین ہم نے مدرسے کے لیے وقف کر دی. الحمدللہ وہاں کافی مدارس، تقریباً 40 مدارس اپنے علاقے میں بنا چکے ہیں اور بن رہے ہیں. اور 200 کنال یہ بھی وقف کر دیا. انہوں نے کہا آپ 200 کنال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو کچھ نہیں، میں تو کہتا ہوں 10,000 کنال مل جائے، کیونکہ یہ بڑا اچھا علاقہ ہے. جہاں یہ ہمارا علاقہ ہے، جہاں علامہ عبدالرشید غازی شہید کی قبر بھی ہے، یہ علاقہ پنجاب کا اینڈ ہے. 15 کلومیٹر پر سندھ شروع ہو رہا ہے، 15 کلومیٹر پر بلوچستان ہے، تقریباً 100 کلومیٹر پر خیبر پختونخوا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہندوستان فتح ہونے والا ہے تو آگے ہندوستان بھی قریب ہے. میں نے کہا یہ بڑا اچھا مرکز بن سکتا ہے. اسی لیے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ دارالحکومت بناؤ تو ڈیرہ غازی خان میں اس جگہ بناؤ تاکہ چاروں صوبوں کو کور کرے. پنجاب بھی ہے، بلوچستان 15 کلومیٹر پر، سندھ 15 کلومیٹر پر، خیبر پختونخوا تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو یہ ہونا چاہیے، نہ کہ اسلام آباد ایک طرف لوگوں کو بیچاروں کو آنا پڑتا ہے. تو بھئی نیت تو بڑی کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگے بھی. میں اللہ سے مانگتا بھی ہوں کہ یا اللہ بڑے بڑے مدارس بنا دے. اور وہ وقت لا کہ پاکستان میں بھی طالبان، یہ جو F8 میں مفتی فاروق صاحب کی جو مسجد ہے، اس میں پہلے خطیب تھا، تو میں وہاں پر جب بیانات کرتا تھا اور دعائیں کرتا تھا یا اللہ پاکستان میں طالبان مقدر کر دے، پاکستان میں طالبان، اور انشاءاللہ آنے والے ہیں. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. یہ بریلوی بھائی ہے نا، بریلوی بھائی، یہ ادھر نہیں آتے تھے، ہمیں کہتے تھے تم دہشت گرد ہو، تم یہ دیوبندی دہشت گرد. ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پھر دہشت گرد بناتا ہے جو کہتے ہیں میں دہشت گرد نہیں ہوں. اب یہ خادم حسین رضوی کھڑا ہوا، ان کا مقصد ایک چھوٹا سا فکر تھی کہ بھئی یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ فلاں سفیر کو نکالا جائے، فلاں سفیر. لبیک یا رسول اللہ والے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خوب اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اچانک حکومت نے ان پر پکڑ دھکڑ شروع کر دی. اب یہ جو سعد حسین رضوی ہے اس کو CTD والے اٹھا کے لے گئے، اور یہ سارے بریلویوں کے جو ہیں اکثر بڑے بڑے نوجوان، یہ سب کو CTD والے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اندر خود پٹھائیاں لگا رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ جو اندر لے جا رہے ہیں نا، یہ تربیت ہوتی ہے، جو باہر تربیت نہیں ہوتی. جو جیلوں میں تربیت ہوتی ہے نا، انسان ولی بن جاتا ہے، یہ باہر نہیں ہوتی. مجھ سے ایک دفعہ مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے کہہ لگے آپ اسلامی انقلاب کی بات تو کرتے ہیں، افراد تو ہے نہیں، یہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ جو باہر والے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا یہ جو اندر ہے نا، اندر 15-20 سال سے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ افراد ہیں، یہ تیاری ہے. یہ ہمارے انقلاب کے لوگ ہیں انشاءاللہ، جو جیلوں میں جاتے ہیں. جیل میں جا کر دنیا ویسے ہی قید خانہ ہے، لیکن جب قید خانے میں قید خانے بنتے ہیں، اللہ اکبر، انسان سوچ ہی نہیں سکتا، وہاں ایمان بنتا ہے. ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگے کہ یہ پلاس سے میرے جسم کے یوں ٹکڑے پکڑتے اور توڑ دیتے تھے، تو میں دیکھتا یہاں سے سارا گوشت نکل گیا، خون نکل رہا ہے. تو میں نے کہا تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کہتے بالکل تکلیف نہیں ہوتی تھی. اب باہر آیا ہوں تو کانٹا بھی چبھے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ درد کا ہونا یا نہ ہونا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو درد کو سلب کر لے، ختم کر لے. کہتے ٹکڑے ٹوٹتے تھے، پوری رات مارا جاتا ہے. وہاں جو ایمان بنتا ہے، اللہ کی قسم انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ وہ افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، انقلاب کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں تیار ہونے. سعودی عرب میں 70,000 افراد عقوبت خانوں میں پڑا ہوا ہے.
چائنا میں 10 لاکھ افراد عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، مصر میں، شام میں، جزائر میں، قطر میں، دوحہ میں، دبئی میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 2-3 کروڑ افراد جو ہے وہ عقوبت خانوں میں پڑا ہوا ہے، اوسط تعداد ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے لال مسجد کے لیے ہم نہیں کھڑے ہوئے تھے، ہمیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے دھکا دیا تھا اس طرف کہ چلو کھڑے ہو جاؤ، چلو کھڑے ہو جائیے۔ دعاؤں کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ خدمت لے لی، اور الحمدللہ یہ جو فکر اور سوچ اسلامی انقلاب کی ہے، لوگ ملنے آتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور یہ نظام ٹوٹنے والا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنے، آہوزاری کرنے والے بنے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ بڑا کام لے تو ابھی سے اپنے اندر بڑی صفات بھی پیدا کرو، تہجد، آہوزاری، پگڑی کا اہتمام، اعمال صالحہ کا اہتمام، اپنی آنکھوں کو بچانا اور اپنے کانوں کو بچانا اور اپنی زبان کو بچانا۔ اگر دیکھو کہ گندی چیزیں، اللہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بعض فحش گفتگو کرتے ہیں، یہ ہمارے مولانا منظور مینگل صاحب بھی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے اس دن عرض بھی کیا، حضرت آپ یہ کیا بعض اوقات بڑی گندی گفتگو کرتے ہیں؟ ایک کراچی کے عالم ہیں، انہوں نے مجھ سے بات کرائی کہ ان سے بات کریں۔ میں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور فحش گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بعض علماء بھی کرتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن غلط کرتے ہیں۔ کوئی کسے باشد ہو، غلط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ہم احترام نہیں، احترام کریں گے، لیکن بعض فحش گفتگو کرتے ہیں اور فحاشی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اپنی محفلوں میں فحش گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فحش گفتگو کی؟ آپ سے ثابت ہے فحش گفتگو؟ کہیں بھی؟ آپ تو حیادار تھے۔ بعض علماء ان کی محفلوں میں بیٹھو فحش گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یہ فحاشی کو پھیلانا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ میرے رب چاہے معذور کر دے، میرا رب چاہے فالج بھیج دے، میرے رب چاہے گردے فیل ہو جائیں۔ آج نوجوانوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اسے ڈرو خدا کے لیے۔ تو اسی جو بال والے ہیں، ہم نے رعایت تو دی ہے، آپ ہماری رعایت کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ خدا کے لیے، ہمیں سختی پر مجبور نہ کرنا۔ پھر میرے پاس نہیں آنا دوڑتے، استاد جی ہم پر سختی ہو رہی ہے، ابھی سے شرارتیں بند کرو، اپنے بال سنت کے مطابق رکھو۔ ہم چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سارے طلبہ رکھنے والے بنے، لیکن جن کو اجازت دی ہے وہی گڑبڑ کر رہے ہیں ان میں سے کافی سارے۔ تو اس لیے گزارش ہے، التماس و التجا ہے، چاہتے ہو کچھ بن جاؤ تو نیک بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کا سفر بہت مشکل ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ ابھی فراغت کے بعد پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے، ابھی تو پھر آسان ہے، اور ایک عزم یہ بھی کریں کہ آپ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کرنی ہے کہ اپنے سے پہلی جو شادی کرنی ہے 15 سال بڑی عورت سے شادی کرنی ہے، 15 سال بڑی عورت سے شادی کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا ہے۔ مولانا انعام اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے پھوپھی ذات بھائی تھے، لال مسجد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی جو چھوٹی بیوی تھی، میرا خیال ہے کچھ ہی وقت ہوا تھا ابھی شادی ہوئی تھی، شہید ہو گئے۔ میں نے ان کو ترغیب دی، دونوں کو ہی ترغیب دی کہ شادی کر لو۔ ان کی چھوٹی بیوی نے شادی کر لی۔ میرا خیال ہے 2 سال گزرے، ابھی جس مولوی صاحب نے شادی کی انہوں نے چھپ کر شادی کی، چونکہ ہمارے معاشرے میں گناہ آسان ہو گیا۔ گناہ کیا ہے؟ آسان۔ زنا آسان ہے، شراب آسان ہے، اور حلال چیز مشکل ہو گئی۔ انہوں نے چھپ کر شادی کی، 2 شادیاں کی، ایک ان سے کی اور ایک اور تھی۔ پہلے بیوی والوں کو 1 ہفتہ پہلے پتہ چل گیا، انہوں نے سب نے اٹھا کے پکڑ لیا مولوی صاحب کی، اتنی پٹائی لگائی، کہا طلاق دو۔ اس بیچارے نے 3 طلاقیں دے دی۔ آج معاشرے میں بگڑ چکا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے 15 سال بڑی سے کرو، پھر دوسری شادی بھی آسان ہو جائے گی۔ اب جب پہلی چھوٹی ہو جائے گی تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے سنت زندہ کرنی ہے۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں بیوائیں ہیں، افغانستان کی کم از کم بیواؤں سے شادی کرنے والے بن جاؤ۔ کون کرے گا؟ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بیواؤں کا سہارا کون بنے گا؟ آپ لوگ بنے گا۔ تو آپ میں سے کون ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کریں گے؟ ہمت کرو، ماشاءاللہ۔ ان کی تصویر بناؤ ذرا، جو یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ اتنی بڑی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔
یہ ماشاءاللہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی کریں گے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بس تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا۔ یہ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ خوشیاں دینا چاہے بڑی عورت سے دے دے، برکت دینا چاہے بڑی عورت سے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، حضرت ختیجہ 15 سال بڑی تھی، 40 سال کی تھی، 2 شوہروں سے جدا تھی، اللہ تعالیٰ نے ان میں جو برکت دی وہ کسی اور بیوی میں نہیں دی۔ سارا آپ کا خاندان کس سے چلا؟ اب کہتے نہیں کہ چھوٹی سے اس لیے کرنا ہے کہ بچے ہو جائیں، بچے اللہ نے اس سے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچہ دے دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر میں تو کہتا ہوں اگر ہم یہ نیت کر لیں نا، آج غیر مسلموں میں وہ کیا کرتے ہیں، جب جوان ہوتی ہیں تو ان کے پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ ملالہ یوسف نے بیان دیا کہ دوستی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں۔ جب عورتیں جوان ہوتی ہیں 30-35 سال 40 سال تک تو دوستی لگاتے ہیں مرد، اور پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو آگے چل کے زندگی ان کی عجیب ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تمام نیت کر لو، اپنی تصویریں لگاؤ۔ یہ آج آپ موبائل چلاؤ نا، اس میں گندی تصویریں فحش آتی ہیں، اپنی تصویر لگاؤ کہ انشاءاللہ میں 15 سال بڑی عورت سے شادی کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ ترغیب ہو۔ میرے پاس شادی کے لیے آتا نا حضرت استاد جی کوئی عورت، میں نے کہا اپنی تصویر لگا دو، کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے، لوگ کیا کہیں؟ میں نے کہا لوگ کس بات ہے، اس میں کہ جرم ہے؟ آپ کہیں کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ میں تو جتنے طلبہ ارادہ کر رہے ہیں وہ اپنے تصویر لگائیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور غیر مسلموں سے 3 سے شادی کرو، یا اگر 3 عیسائی عورتوں سے شادی کر لو، انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہندو کو عیسائی سے تو ویسے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے کر سکتے ہیں۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں کر سکتے، میں نے کہا نہیں کر سکتے ہیں، میں اس میں تو میری رائے میں کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ کون سے موحد تھے جو اب موحد نہیں رہے، اگر وہ عیسائی ہیں تو کر سکتے ہیں، یہودیوں سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو کام ہے یہ ایک مشکل ترین کام ہے اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں یہ گناہ بنا دیا گیا۔ جیسے اب وہ بیچاری پہلے شوہر سے شادی ہوئی اور 2-3-4 سال بعد وہ شہید ہو گئے، 13-14 سال پھر تقریباً اس کو گزر گئے، سانحے کو گزر گئے۔ اب اس کے بعد شادی کی تو انہوں نے جو ہے وہ زبردستی طلاق دلوا دی، اور بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب نے فکر کرنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔